حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ محبوب علیہ السلام گھر میں ہیں یا کہیں باہر ہیں، تو صحابہ کرام تو بہت فکر مند رہتے تھے، چونکہ مدینہ طیبہ میں باہر سے کافر بھی آتے تھے تو خدشہ تھا کہ کوئی کاروائی نہ کر دے۔ تو ابو ہریرہ نے کہتے ہیں کہ ہم لوگ فکر مند ہوئے کہ نبی علیہ السلام گھر میں بھی نہیں، کہاں ہیں، ہم تلاش میں نکلے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک انصاری کا باغ تھا کھجوروں کا، میں اس باغ میں گیا، دروازہ تو تھا دوسری طرف، اس کا جہاں سے پانی نکلتا تھا نا وہ ذرا سوراخ بڑا تھا، میں اس سوراخ کے اندر سے جو ہے نا باغ کے اندر چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ نبی السلام تشریف فرما ہے۔ میں خوش ہو گیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کہاں ہیں؟ شکر ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ، ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ آپ کی امت کا جو بندہ کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ تو ابو ہریرہ نے پوچھا، اے اللہ کے وسلم، میں یہ جا کے سب کو بتا دوں؟ تو نبی السلام نے فرمایا، ہاں بتا دو۔ تو ابو ہریرہ نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو کون مانے گا؟ کوئی چیز میرے پاس سند بھی ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک، جو جوتا مبارک تھا، وہ دے دیا کہ یہ جوتا ثبوت کے طور پہ دکھا دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس خوراک سے باہر نکلا اور آگے عمر لانوں سے میری ملاقات ہو گئی، تو میں نے ان کو خوشخبری سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ عمر لانوں نے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ چلو میں خود بات کرتا ہوں نبی علیہ السلام سے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے تو عمر اللہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ تو عمر اللہ نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے اس بات کو عام نہ کیجیے ورنہ لوگ گناہوں پہ جرأت کرنے لگ جائیں گے کہ جب کلمہ گو ہیں تو گناہ تو معافی ہو جانے ہیں، اب کرو جو گناہ کرتے ہیں۔ دانائی یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ نہ کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو خاموشی اپنی جگہ، مگر خوشخبری تو امت کو مل گئی نا کہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں اس امت میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں، یعنی جو انسانیت میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں، فرعون، حامان، نمرود، یہ بڑے بڑے گناہگار تھے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان تمام گناہگاروں کی ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کر دی جائے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اگر ساری مخلوق کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش فرما دیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ کلمہ کتنا عظیم الشان ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کی کثرت کے ساتھ جو ہے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کیا کریں۔ اب جو سالکین سلوک طے کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ بھی ایک بات غور سے سن لیں کہ اس کلمے کا اصل مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو، مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو۔ اس میں لا الہ جو ہے اس میں فنا ہے، سیر اللہ جس کو کہتے ہیں۔ جب بندے نے لا الہ کہا، اپنی بھی نفی کی، ساری کائنات کی نفی کی، تو اس کو فنا کا مقام نصیب ہو گیا۔ جب اس نے الا اللہ کہا تو اس کو فنا فی اللہ اور بقاء باللہ نصیب ہو گیا۔ پھر جب اس نے محمد الرسول اللہ کہا تو فنا جو سیر فی الاشیاء ہے کہ اس دنیا میں آ کر نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مقام اس کو حاصل ہو گیا۔ تو ایک کلمے کے اوپر چاروں سیریں مکمل ہو جاتی ہیں اور بندے کو اللہ کا وصل حاصل ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم عاجز مسکینوں کو
اس کلمے کا ورد کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تنہائی ہو اور انسان خاموشی سے بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہو، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہو اور اپنے دل کو روشن کر رہا ہو۔ مرد بھی یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھے، خواتین بھی اپنے گھروں میں یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے گھروں کو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے منور کریں تاکہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم محفوظ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روشن چہرے کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے اور قیامت کے دن اللہ بخشش فرمائے۔ اسی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ میرے بندوں سے حقوق العباد کا حساب پہلے لو، بندوں کے حقوق کا حساب پہلے لو۔ تو بندوں کے حقوق کا حساب لیا جائے گا۔ جب بندوں کے حقوق ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کیا بچا؟ فرشتے کہیں گے اللہ اب صرف تیرا حق باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے مجھے اپنے ان بندوں سے حساب لیتے حیا آتی ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو کہو کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ وہ وقت ہوگا جب کافر بھی تمنا کریں گے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا۔ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے بار بار ورد کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی نور سے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔